بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی کلاس ششم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنے گزشتہ سیشن میں جو ہم نے عید مبارک عنوان کو شروع کیا تھا، ہم آج اس سبق کو مکمل کریں گے۔ آپ کے سامنے حاصل مقصد بیان کر چکی تھی، الفاظ اور ان کے معنی کو ہم پڑھ چکے، سمجھ چکے۔ اس کے بعد ہم نے سبق کا آدھا حصہ بھی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ اس وقت آپ کی کتاب ہماری اردو کا صفحہ نمبر 34 آپ کے سامنے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اس وقت آپ کو صفحہ نمبر 34 پر موجود آخری پیراگراف اور پھر صفحہ نمبر 35 پر درج مکمل سبق کی عبارت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ بلند خوانی کے ساتھ ان عبارتوں کو پڑھ لیجئے۔ اب میں آپ کے سامنے ان عبارتوں کی وضاحت پیش کرنے لگی ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی صبح نماز کی تیاری سے پہلے میٹھا کھانا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے۔ مرد اور بچے عید نماز پڑھنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ راستے میں غریبوں کو فطرے کی رقم یا پیسے دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اس لیے ہمارے مذہب میں خوشی کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان روزے داروں کے روزے مکمل کرنے اور عید نماز پڑھنے سے پہلے گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کے حساب سے فطرہ ادا کرنا واجب قرار دیا ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین ایسا نہ ہو جو اس خوشی کے موقع پر اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ یہ خوشی نہ منا سکے۔ تو اس دیے جانے والے پیسوں کو، دی جانے والی رقم کو فطرہ رمضان کہا جاتا ہے، اور وہ پیسے ہم فی کس ہر شخص کے حساب سے غریبوں کو ادا کرتے ہیں۔ نماز عید کے دوران صف بندی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ امیر غریب سب ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں۔ خاندان کے بزرگ دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ عیدی بھی دیتے ہیں۔ ہم پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے عید ملنے اور مبارکباد دینے بھی جاتے ہیں۔ دکانوں پر اور تفریحی مقامات پر بہت رونق ہوتی ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سبق عید مبارک مکمل کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بلند خوانی کر کے اس سبق کو مکمل پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے اپنی حتی الامکان کوشش کر کے آپ کے سامنے اس سبق کی مکمل وضاحت بھی بیان کر دی اور سبق کا حاصل مقصد بھی ہم سمجھ چکے۔ اس وقت آپ کے سامنے مشق لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کو یہ مشق کس طرح سے مکمل کرنی ہے۔ اردو ادب کی کاپی میں آپ اسے مکمل کریں گے۔ سب سے پہلی مشق، خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کریں۔ خالی جگہیں دی ہوئی ہیں جن کو آپ سبق پڑھ کے
مناسب الفاظ سے مکمل کیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ڈیش کا مہینہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، تراویح کی ادائیگی سے مسجد کی ڈیش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ہلال عید کی تلاش میں لوگ ڈیش پر نظریں جما لیتے ہیں۔ نمبر 4، ڈیش عید کا لازمی جزو ہوتی ہیں، ان کی تیاری بہت اہتمام سے کی جاتی ہے۔ نمبر 5، عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ڈیش ملتے ہیں۔ نمبر 6، بزرگ عید کے دن بچوں میں ڈیش تقسیم کرتے ہیں۔ آپ نے ان جملوں کو سمجھ لیا ہوگا اور مناسب الفاظ جو ان خالی جگہوں میں لکھے جانے ہیں، آپ سبق کو پڑھ کر اس کو مکمل کیجیے گا۔ مشق نمبر 2 اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ یہ سوال اور جواب کی مشق ہے۔ پہلا سوال، عید الفطر کس اسلامی مہینے میں منائی جاتی ہے؟ نمبر 2 سوال، عید الفطر سے پہلے مسلمان کیا سعادت حاصل کرتے ہیں؟ نمبر 3 سوال، ہلال عید کس بات کا اعلان کرتا ہے؟ نمبر 4 سوال، اسلامی مہینے کے آغاز کا اعلان کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ 5 نمبر سوال، عید الفطر کی نماز سے پہلے مسلمانوں کو کیا ادا کرنا ہوتا ہے؟ نمبر 6 سوال، آپ عید الفطر کیسے مناتے ہیں؟ اپنی عید کی تیاری پر پیراگراف لکھیں۔ امید کرتی ہوں ان تمام سوالوں کو آپ بخوبی سمجھ پائے ہوں گے اور ان کے جواب احسن طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور خاص بات آپ جواب لکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ جو جواب ہیں وہ صرف ایک جملے پر محیط نہ ہوں، بلکہ آپ تفصیل کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے جواب کو لکھیں گے۔ مختصر سے مراد یہ نہیں کہ آپ مختصراً ایک جملے میں جواب کو لکھیں، آپ بہتر انداز سے ان جوابوں کو تحریر کیجیے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت ششم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 36 پر درج مشق 1 اور 2 کو مکمل کریں۔ ابھی ہم نے ان مشقوں کو پڑھا، سمجھا۔ اس کے بعد ایک اور سوال خاص طور پہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح اسے حل کرنا ہے۔ کرونا وبا میں منائی جانے والی عید الاضحیٰ اور قربانی کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کریں اور بتائیں کہ حالات کے پیش نظر آپ نے کس طرح یہ عید منائی۔ دیکھیں پیارے بچوں، اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، کرونا کس طرح سے ایک وبائی بیماری کی صورت میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اس صورتحال میں ہم مسلمان اپنے خوشی کے دن کو منانا بھی لازمی جانتے ہیں۔ اور پھر عید الاضحیٰ جیسی عید جس پر بچے بکروں کی، گائے بیل کی قربانی کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے، جانوروں کو بچے گھمانے لے کر جاتے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو بچے
بہت بخوبی اور خوشی خوشی سے انجام دیتے ہیں، مگر اس دفعہ یہ عید کیونکہ اس وبائی صورتحال اور بیماری کے ماحول میں ہم خوف کے عالم میں منا رہے ہیں، تو آپ کو اس عید کا حال تحریر کرنا ہے کہ آپ نے پہلی عیدیں عید الاضحیٰ جس طرح سے منائی ہیں اور اب یہ جو عید آپ منا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ آپ نے قربانی کیسی کی، کیا اس طرح سے آپ رشتہ داروں سے مل پائے، دوستوں سے اپنے باہر ملنا، عید کو انجوائے کرنا، مزے کرنا، جس طرح سے آزادی کے ساتھ آپ ہر دفعہ کرتے ہیں، کیا اس دفعہ بھی آپ کر پائیں گے؟ تو آپ اس عید میں جس طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، جس طرح کی عید منا رہے ہیں، آپ اس کو اس طرح سے لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہ تمام مشقیں جو ابھی آپ کو سمجھائی گئیں، صفحہ نمبر 36 پر درج مشق نمبر 1 اور 2، اور پھر اگلی مشق جو کرونا وبا میں منائی جانے والی عید الاضحیٰ اور قربانی کا آنکھوں دیکھا حال ہے، اسے بھی آپ بہت اچھے طریقے سے تحریر کر پائیں گے۔ شکریہ۔